نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل۔ معزز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کروں گا، اگر اس عمل کو ہم اپنا دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ایک عظیم انعام عطا فرماتے ہیں جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ معزز دوستو، آج ہم جس اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں اس کا سارا محور دنیا کی طلب ہے۔ ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوشش اس اعتبار سے گزر رہی ہے کہ ہمیں دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے اور دنیا کی اشیاء اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ میسر ہوں۔ اسی کے لیے ہم سب کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے اور آخرت کی طلب نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں کسی قسم کی کوئی نعمت، کوئی جگہ نہیں۔ تو میرے دوستو، آگے ان لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد ہے جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا طلب کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ ہمارا ہر عمل اور ہر کوشش اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو۔ اگر ہم دنیا بھی کما رہے ہیں لیکن سامنے ہماری آخرت ہو، اس لیے کہ دنیا کل من علیہا فان، دنیا ختم ہونے والی ہے لیکن آخرت وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ساری کوشش دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی کرنی چاہیے۔ آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس عمل کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت کا سب سے بڑا انعام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انعام کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ تو یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہوگی۔ تو عمل میں یہ بتا رہا ہوں، بخاری شریف میں یہ عمل مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس عمل کو کرے گا، اگر صبح کے وقت ایک مرتبہ اس عمل کو کیا جائے تو شام سے پہلے اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شام کو یہ عمل کرے اور صبح سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت کو بنا دیتے ہیں۔ اس عمل کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صبح پڑھنا ہے، ایک مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حدیث پاک میں یوں اس کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت
خلقتنی وأنا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ محترم سامعین اکرام، یہ سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار کا مطلب تمام استغفاروں کا سردار۔ اس کے کرنے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت اچھی فرما دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنت اور تمہارے لیے نہریں، تمہارے لیے باغات، ان سب کا انتظام کرے گا۔ جہاں اس استغفار کے آخرت کے فائدے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ فوائد رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، اس عمل کو ضرور ہم سب اپنائیں اور اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔